لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر درس قرآن، تفسیر قرآن، اللہ کا پیغام بندوں کے نام لے کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ رب کا پیغام آپ کے نام پر ہے تو آپ اس کو توجہ کے ساتھ شروع سے آخر تک سنیے گا۔ آپ اپنے دوستوں کا، احباب کا اور اپنے رشتہ داروں کے پیغام اپنے سوشل نیٹ ورک اکاؤنٹ میں، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ میں خوب دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آپ کو ایک تجسس رہتا ہے روزانہ کہ آپ دیکھیں کہ کس کا پیغام آیا ہے۔ آپ کے رب کا پیغام بھی برسہ برس سے آپ کے سامنے ہے، آپ نے کبھی اس کو دیکھا نہیں دیکھا، آپ کو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آپ نے جانا کہ نہیں جانا، آپ کو اس کی پرکھ ہونی چاہیے۔ رب کے پیغام کو آپ نے کتنا سمجھا، کتنا جانا، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا محاسبہ کریں۔ آپ رب کے پیغام کو جانیں، سمجھیں، اسی لیے درس قرآن کے ان بیانات کو میں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ ایک سلسلہ ہے ہمارا الحمدللہ جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوا ہے، رب نے توفیق دی، رب نے حیات دی تو انشاءاللہ سورہ والناس تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہمارے درس میں جو ہمارے درس کی پہلی آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ اس آیت پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ یعنی خانہ کعبہ جو ہمارا قبلہ بنا، وہ قبلہ الحمدللہ بننا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ رسول اللہ کی چاہت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، یہ قبلے کی تبدیلی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اب اس سے بھی بڑی نعمت یعنی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تعمیر کے بعد کی دعا کا ثمرہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کے لیے دعا کیا تھا، حضور علیہ السلام کے بعثت کے لیے، آمد کے لیے جو دعائیں کیا تھا، الحمدللہ انہی دعاؤں کا نتیجہ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ یاد رہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی انسانوں کو، زمین و آسمان سے کی تمام مخلوقات کو، جتنی بھی مخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سے جن کو جو نعمت ملی، ان نعمتوں میں سب سے افضل نعمت، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے نبی سے بڑی کوئی نعمت اللہ کی نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود اپنا احسان قرار دیتا ہے، جیسے کہ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اور وہ رسول بھی کیسے ہیں؟ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اسرار قرآن، حکمت، طہارت نفس، تزکیہ قلب، اصلاح ظاہر و باطن اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کرنے والے، تقسیم کرنے والے، یہ وہ رسول ہیں۔ اسی تطہیر و تزکیہ کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا، اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک کمال، ایک صفت، ایک خوبی یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کو ستھرا اور پاکیزہ کرتے ہیں۔ یہ تو سورہ توبہ کی آیت تھی، اور ہمارے درس کی جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151،
اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں جو لوگوں کو ستھرا کرتے ہیں، وہ علم سکھاتے ہیں جو ان کو نہیں تھا، ان کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے خلاصے الحمدللہ اس آیت کے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت و شان ہمارے پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو الحمدللہ عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کی ایک شان ہے یہ، اور قرآن اور احکام الہیہ جو ہم نہیں جانتے تھے وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں۔ اس آیت کا ایک حصہ ہے نا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ جتنا لوگوں کو معلوم نہیں تھا وہ سارا علم جس نے سکھایا وہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہی نہیں بلکہ حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولین و آخرین کے علوم کے جامع ہیں۔ اولین کے جتنے علوم تھے، آخرین کے جتنے علوم ہیں، وہ سارے علوم کے عالم، سارے علوم کے جامع ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر ہے، قصیدہ بردہ میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے یعنی آپ حسن و جمال اور اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہیں۔ حسن و جمال میں بھی، اخلاق میں بھی ہمارے پیغمبر اسلام تمام نبیوں پر فائق ہیں، یعنی تمام نبیوں سے زیادہ حسین و جمیل ہے، تمام نبیوں سے زیادہ اخلاق مند ہے الحمدللہ، اور علم و کرم میں کوئی آپ کے برابر نہیں، نہ علم میں نہ کرم میں، کسی چیز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمسر آپ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کی ابتدائے پیدائش کی خبریں دینے لگے۔ عرض کرتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ابتدائے آفرین مخلوق کی پیدائش کی جب شروعات ہوئی تھی، مخلوق جب پیدا ہونا شروع ہوئے تھے، اللہ نے جب تخلیق کا کام شروع کیا تھا، جب اللہ نے تخلیق کی شروعات کیا تھا، ارادہ کیا تھا، شروعات کیا تھا، اس وقت کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول دینے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں، یعنی مخلوق کی پیدائش کی شروعات کا ذکر کیا اور وہاں سے شروع کر کے اتنا بیان کیا رسول کریم علیہ السلام نے کہ جنتی جنت میں جائیں گے کیسے، وہاں تک کا، جہنمی جہنم میں چلے گئے، ساری چیزوں کا بیان الحمدللہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ اور وہ سارے بیان کرنے کے بعد آقا نے فرمایا جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی تمام کائنات کی خبریں رسول کریم علیہ السلام نے اس بیان میں ارشاد فرما دیا۔ یہ کمال نہیں تو کیا ہے کہ مخلوق کی پیدائش جب شروع ہو رہی تھی اس وقت کی خبریں سے لے کر کے لوگوں کے جنت اور جنتی اور جہنمی بننے تک یہ ساری خبریں الحمدللہ رسول کریم علیہ السلام نے دیا۔ اب جب یہ ساری خبریں رسول کریم علیہ السلام نے دیا تو اب بھی اگر کوئی کہے کہ رسول کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو آپ اس کے علم کو کیا کہیے گا، اس کی سوچ کو کیا کہیے گا، اس کے اس بیان کو کیا بولیے گا۔ اس طرح کے لوگ جو رسول کریم علیہ السلام کے علم غیب کے منکر ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی حدیثیں سننی چاہیے اور سوچنی سمجھنی چاہیے کہ جو نبی مدینہ پاک کی سرزمین میں بیٹھ کر کے مخلوق کی پیدائش کی شروعات سے لے کر کے لوگوں کے جہنمی اور جنتی بننے تک کی ساری خبریں عطا کر دے تو کیا یہ غیب کی خبر نہیں ہے؟ بلا شبہ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اور آپ یہ حدیث یاد رکھیں، جو حدیث میں نے آپ کو عرض کیا آپ اس کا پورا حوالہ یاد رکھیے، یہ بخاری شریف کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375 حدیث نمبر 3292 ہے۔ یہ پورا حوالہ آپ یاد رکھیں، جو بھی علم غیب کا منکر ہو آپ اس کو یہ حدیث پیش کر دیں، اس کے بعد پوچھیں کیا اب بھی آپ کہو گے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے؟ رسول اللہ کو بلا شبہ اللہ کی عطا سے علم غیب ہے۔ حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر قول و فعل میں وہ علم و حکمت ہے کہ دنیا آج تک وہ تمام علم و حکمت معلوم نہ کر سکی۔
بالکل نہ کر سکی. اتنے علم و حکمت ہے الحمدللہ حضور علیہ السلام کے قول و فعل میں. تمام حکمتیں لوگ معلوم نہ کر سکے. اس کے بعد آج کے درس کی جو سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152. بہت مشہور آیت پاک ہے، بہت ساری تفصیلات اپنے اندر سما کر کے رکھی ہوئی آیت پاک ہے. آپ آیت سنیے. اللہ کا فرمان فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اللہ فرماتا ہے، دیکھیے اللہ فرماتا ہے تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اس آیت کا پہلا حصہ دیکھیے. اللہ فرما رہا ہے تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. غور کیجئے اس جملے پہ، غور کیجئے کتنا لطف آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، ہمارا خدا فرما رہا ہے بندے تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. ہم یاد کریں گے، اللہ چرچا کرے گا. یاد کرنے اور چرچا کرنے میں فرق ہے. آپ یاد کریں گے اور اللہ چرچا فرمائے گا. چرچا کا مطلب ہوتا ہے کہ کئیوں کے سامنے ذکر کرنا. ایک اکیلے چرچا نہیں ہوتا، لیکن یاد اکیلے بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بندے تو یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اور اللہ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حق مانو. اللہ فرما رہا ہے میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے نا وہ اللہ کا حق مانتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اللہ کا حق نہیں مانتا ہے. ابھی اور تفصیلات آگے آ رہی ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اس آیت کا پہلا حصہ جس میں اللہ نے فرمایا تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، جی کرتا ہے کہ اسی آیت کو میں بولتا رہوں، تکرار کرتا رہوں، آپ کو سناتا رہوں. بڑا لطف آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بندے تو میرا ذکر کرو، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. آئیے تفصیلات پہ چلتے ہیں. کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے. ذکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو، میری یاد کرو. تب یہ ذکر کیا ہے؟ آئیے اس کی تفصیلات سنتے ہیں. جب اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کا ذکر ہم کریں گے، اللہ ہمارے چرچے کرے گا. اب جب ہمارے چرچے رب فرمائے، اس کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ رب کا ذکر کرو. تو اب ذکر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ذکر اتنی اہمیت کی چیز ہو گئی کہ آپ ذکر کرو گے خدا آپ کا چرچا کرے گا. جب اتنی اہمیت کی چیز ہے تو ذکر کو آج سمجھ لیجئے اور ذکر کو اپنا حرز جان بنا لیجئے. ذکر کو اپنا ساتھی بنا لیجئے، اور اپنا ایک ایسا ساتھی بنا لیجئے کہ اگر آپ کی زبان پہ بنا اختیار کے، بنا سوچے سمجھے کئی بار زبان پہ جاری ہو جاتا ہے نا، تو ویسے آپ کا ذکر ہو جائے. جیسے کوئی آدمی گانا گانے کا عادی ہوتا ہے تو چاہے انچاہے اس کی زبان پہ گانے جاری ہو جاتے ہیں. تو آپ ایسا ذکر الہی کی عادت بنائیے کہ آپ کی ارادے کے بنا بھی آپ کی زبان پر اللہ ہی کا ذکر نکل جائے. ذکر کیا ہے آپ اس کو آج سمجھ لیجئے. ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک دم توجہ کے ساتھ آج اس بات کو سن لیجئے. ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک زبانی زبان سے، دوسرا قلبی یعنی دل سے، تیسرا اعضائے بدن کے ساتھ، بدن کے حصوں کے ساتھ. ہاتھ ہے، اس کے بعد پھر دیگر جو بدن کے حصے ہیں، اعضائے بدن کے ساتھ ذکر کرنا. یہ 3 طرح کا ہو گیا. یاد رکھیے زبانی، قلبی اور بدن کے اعضاء، بدن کے حصوں کے ساتھ. زبانی ذکر کیا ہے؟ زبانی ذکر میں تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اگر آپ کی زبان میں یہ جاری ہے سبحان اللہ کا تکرار کرتے جا رہے ہیں آپ، تو آپ بھی الحمدللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور زبانی ذکر میں تسبیح ہے، تقدیس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ بولے، اللہ اکبر بولے، سبحان اللہ بولے، اللہ اللہ بولے، پہلا کلمہ پڑھتے رہیں. یہ سب اللہ کے ذکر ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں. زبان سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی تقدیس بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کریں، اللہ کے اوصاف کو بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بیان کریں، اللہ کے ناموں کا ذکر کریں. قرآن پاک کی تلاوت بھی الحمدللہ ایک ذکر ہی ہے. یہ سب الحمدللہ اللہ کے ذکر ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں. اس میں حمد بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، ثنا بھی، توبہ و استغفار بھی. آدمی توبہ و استغفار کرے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا ذکر ہے.
خطبہ ہے، دعا ہے، اور نیکی کی دعوت کسی کو دینا. جیسے میں ابھی نیکی کی دعوت آپ کو دے رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ میں نیکی کی دعوت آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو یہ نیکی کی دعوت جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ بھی خدا کا ذکر ہے. یہ تو ہو گیا زبان سے ذکر. اور دوسرا قلبی ذکر، دل سے. قلب بولتے ہیں دل کو. قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے. نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے. دل سے ذکر کرنا مطلب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا دل سے. جیسے آپ کی دن بھر کی کمائی اچھی ہو گئی تو آپ دن بیٹھ کر کے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کریں، مولا تیرا شکر ہے آج کمائی اچھی ہو گئی. کمائی اچھی ہو گئی کیا؟ آپ زندہ ہیں، آپ کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، آپ کی زبان چل رہی ہے، آپ کے بدن میں رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، آپ کے پیر ہاتھ سلامت ہے، آپ بالکل تندرست ہیں. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی نعمت کے ذریعے سے آپ دنیا کی ساری نعمتیں کماتے ہیں. اگر آپ کی تندرستی چھن گئی، آپ کے ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیے، تو آپ غور کیجئے آپ کون سی نعمت کما کے لا پائیں گے، کون سی نعمت حاصل کر پائیں گے. آپ تو ایک بے جان بدن کی طرح ایک بستر پہ پڑے رہ جائیں گے. تو یوں ہی اگر آپ تندرست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بدن کے سارے پارٹ، سارے حصوں کو سلامت رکھا ہے، یہ کام کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، آپ کا دماغ چل رہا ہے، آپ کی زبان سلامت ہے، آپ بول پا رہے ہیں، آپ کی آنکھ سلامت ہے، آپ دیکھ پا رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتیں ہیں، بے مثال نعمتیں ہیں. تو کبھی کبھی کیا اکثر اوقات جب آپ تنہا رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، تو دل ہی میں یہ سب باتیں یاد کریں. اللہ تیرا کتنا شکر ہے میرے ہاتھ پیر سلامت ہے، مولا تو تیرا کتنا شکر ہے کہ میری زبان سلامت ہے، میری آنکھیں سلامت ہے. دل سے اللہ کی نعمتوں کو، یہ صرف یہی نعمت نہیں، جو بھی نعمت آپ کو ملی ہے ساری نعمتوں کو دل سے یاد کرنا، یہ قلبی ذکر ہوا. اور اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا. جیسے کبھی بیٹھ کے یہ بھی غور کر لیا کریں، کتنا بڑا آسمان ہے، بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، اتنی بڑی قدرت اللہ کی. یہ دل سے یہ سب بات پہ غور کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، سال سے، ہزاروں سال سے سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ ڈوبتا ہے. دنیا کی ساری مشینیں خراب ہوتی ہے، دنیا کے سارے معاملات بگڑتے ہیں، لیکن آج تک سورج نکلنا نہیں بھولا. آج تک سورج نکلتا ہی رہتا. کبھی اس نے کبھی ایسا نہیں ہو کہ آج بھول گیا، آج سورج نکلا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ میں بھولنے کی تعلق سے سورج کی بات کر رہا ہوں، اللہ تو بھولنے سے پاک ہے. تو یہ کہ سارے دنیا کا سارا نظام الحمدللہ بدستور چل رہا ہے اور ہزاروں سال سے چل رہا ہے. کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ یہ سب چیزوں پہ غور کرنی چاہیے. اتنی بڑی زمین ہے، وہ بھی پانی کے اوپر ہے، غور کیجئے. اور زمین سلامت ہے، ہل بھی نہیں رہی ہے، ڈل بھی نہیں رہی ہے، چل بھی نہیں رہی ہے، الحمدللہ سلامت ہے. ہم اس کے اوپر گھر بھی بنا رہے ہیں، رہن سہن بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سب باتوں پہ بھی غور کریں دل سے، اور دل سے ان باتوں پہ غور کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، قلبی ذکر ہے. نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا. علماء کرام جو دینی کتابیں پڑھتے ہیں، ان دینی کتابوں کے مسائل پہ غور کرنا، فکر کرنا، الحمدللہ یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہی ہے جو دل سے کیا جاتا ہے. اعضائے بدن کے دیگر حصے سے اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے. پیروں سے گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھائیں، ہاتھوں سے گناہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، اپنی نگاہوں سے وہ چیز نہ دیکھیں جس کو شریعت منع کرتی ہے، اپنے خیالات میں وہ خیالات نہ پیدا کریں، وہ نہ لائیں جس کی سوچنے کی شریعت اجازت نہیں، جو گناہ والے کام ہوتے ہیں. اپنی زبان سے کوئی ایسے جملے نہ نکالیں جس سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. آنکھ سے غلط دیکھے نہ، زبان سے غلط بولے نہ، ہاتھ سے غلط کرے نہ، پیر سے غلط کی طرف چلے نہ. تو اپنے بدن کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے جو آدمی اپنے بدن سے کرتا ہے. تو ہو گئی زبان سے، ہو گئے اللہ کا ذکر، قلب سے، دل سے، اور اپنے بدن کے اعضاء سے بھی اللہ کے ذکر کی یہ سارے مطالب جو میں نے آپ کو عرض کیا. یہ تفسیر ساوی سورہ بقرہ آیت نمبر 152 کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ 128 میں یہ ساری تفسیر کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب ذکر کے کچھ فضائل بھی سنتے ہیں. یہ تو آپ ذکر ہو گیا، آپ نے سن لی کہ ذکر کن کن چیزوں سے کیا جاتا ہے. ذکر پر آپ کا من جم جائے اور آپ کثرت سے ذکر کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے میں ذکر کی کچھ فضیلتیں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں.
بکثرت احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے 10 احادیث کا خلاصہ درج ذیل ہے. عرض کرتا ہوں. اللہ کا ذکر کامل ایمان کی نشانی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر کامل ایمان کی نشانی ہے. یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک. دوسری حدیث پاک ذکر اللہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے. ہر بھلائی پانے کا ذریعہ. یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے. یہ موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے. ذکر کرنے والا قیامت کے دن بلند درجے میں ہوگا. یہ شرح السنہ کی حدیث پاک ہے. ذکر کے حلقے جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے. یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے. شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں. یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے. ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے. یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ نے فرمایا اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي تو میری یاد کر. اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے. اللہ کیسا یاد فرماتا ہے دیکھیں. اطاعت سے جو یاد کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری کر کے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی مغفرت کے ساتھ یاد کرتا ہے بخشش دیتا ہے. جو شکر کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے یعنی شکر کرتا ہے اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت دے کر یاد کرتا ہے. اور جو محبت کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب کر محبت کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے. اپنی قرب کی نعمت عطا فرماتا ہے. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں. میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. حدیث دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے. اور اگر بندہ مجھے مجمع میں بھیڑ میں لوگوں کے بیچ یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں وہ تو انسان تو لوگوں کے بیچ یاد کیا نا. اللہ فرماتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ بالشت بھر اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت کے بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں اس سے بڑھ کر کے. اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے یا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے. بندہ رب کی طرف جتنی تیزی سے جاتا ہے نا رب کی رحمت اس سے زیادہ تیزی سے اس بندے کی طرف آتی ہے. یہ خلاصہ پوری حدیث کا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو رب کی رحمت آپ کی طرف اس سے زیادہ آگے ہو کر کے آتی ہے. تو آپ اپنے رب کے قریب جائیے رب کی طرف قدم بڑھائیے الحمدللہ رب کی رحمت آپ کا استقبال کر رہی ہے. یہ حدیث پاک جو میں نے عرض کیا یہ بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر الحمدللہ حدیث نمبر 7405 کے اندر موجود ہے. اور اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر کرو. جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے. یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے. اللہ نے اسی آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي میرا شکر ادا کرو. شکر پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. آج ذکر پر ہی کچھ باتیں کر کے انشاءاللہ آج کے درس کو آگے لے جاتے ہیں.
ذکر اللہ نے فرمایا فذکرونی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا۔ خلاصہ یہی ہے۔ ذکر کے تعلق سے کافی باتیں آپ نے سنی۔ ذکر کی مجلسیں جو ہوتی ہیں، جو محفلیں ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کی، وہ محفل ذکر بھی الحمدللہ کی شان کی ہوتی ہے۔ آپ احیاء العلوم کے حوالے سے سنیے۔ احیاء العلوم میں کچھ احادیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ان کا چرچا کرتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے ان کا چرچا کرتا ہے جو زمین پر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اور جو لوگ محض رضا الہی کے لیے اللہ عز و جل کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی، ایک آواز دینے والا آواز کرتا ہے کہ مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ الحمدللہ۔ جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں نہ تو اللہ عز و جل کا ذکر کرے اور نہ ہی مجھ پر درود پاک پڑھے تو بروز قیامت یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ ایسی مجلس، ایسی محفل جہاں پر نہ اللہ کا ذکر ہوا، نہ رسول اللہ پر درود پڑھا گیا، ایسی محفل میں بیٹھنے والا قیامت کے دن اس محفل پر افسوس کرے گا کہ میں نے کیسی محفل میں بیٹھا جس میں نہ اللہ کا ذکر ہوا، نہ رسول اللہ پر درود پڑھا گیا۔ تو اپنے دوستوں کی اس ایسے جم گھٹوں سے دور رہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی جگہوں میں بیٹھنے سے بچیے جہاں پر نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نہ رسول اللہ پر درود پڑھے جاتے ہیں، بس دنیاوی باتوں پہ مست و مگن، یہاں کی وہاں کی باتوں میں رہ کر اپنی مجلس شروع سے آخر ہو جاتی ہے۔ ایسی مجلسوں سے پرہیز کیجیے، ایسی ہر مجلس کا قیامت کے دن آدمی کو افسوس ہوگا۔ تو افسوس قیامت کے دن ہو، اس سے بہتر دنیا ہی میں بیدار ہو جائیے اور یہ افسوس والی صورتحال نہ پیدا کیجیے۔ روایت ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذاکرین یعنی ذکر کرنے والوں کی محفل چھوڑ کر غافلین کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میرے پاؤں ضائع یعنی بیکار فرما دینا، یہ بھی تیرا مجھ پر ایک انعام ہوگا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعا ہے، دیکھیے دعا کرتے ہیں مولا اگر میرے پیر کبھی ان کی طرف بڑھیں جو غافلین ہیں، جو تیرا ذکر نہیں کرتے ہیں، ان کی طرف میرا پیر بڑھے، میرے پیر بڑھیں تو اس وقت میرے پیر ہی خراب کر دینا، اور پیر خراب کر دینا یہ میرے لیے برا نہیں ہوگا، یا اللہ تیری نعمت ہوگی کہ وہ پیر خراب ہو گئے اور میں بچ گیا ایسی محفل میں جانے سے جس محفل میں تیرا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جیسے نبی نے یہ دعا ارشاد فرمائی، دعا رب کی بارگاہ میں عرض کیا۔ غور کیجئے کہ جب وہ ایسی دعا کرتے ہیں تو ایسی محفل کا حال کیا ہوگا جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اچھی محفل مومن کے لیے 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔ ایک بار آپ کسی اچھی مجلس میں بیٹھ گئے نا تو اس اچھی مجلس میں بیٹھنا 20 لاکھ بری مجلسوں میں بیٹھنے کا کفارہ ہے۔ تو بہت بیٹھ لیے بری مجلسوں میں، بند کیجئے بری مجلسوں میں بیٹھنا۔ ہر وہ مجلس جس میں نہ خدا کا ذکر ہوتا ہے نہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح کی محفل سے خود کو دور کر لیجئے، ایسے محفلوں کے قریب کر لیجئے جن محفلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن گھروں میں اللہ عز و جل کا ذکر ہوتا ہے اہل آسمان ان گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ الحمدللہ وہ گھر چمکتے ہیں آسمان سے وہ گھر چمکتے ہوئے دکھتے ہیں جن گھروں میں اللہ کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں اور جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب لوگ ذکر اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں تو شیطان اور دنیا علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان دنیا سے کہتا ہے تو دیکھ رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کہتی ہے انہیں چھوڑ دے، جو ہی یہ ذکر سے فارغ ہوں گے میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر تیرے حوالے کر دوں گا۔ یعنی ذکر کی محفل میں بیٹھنے سے شیطان کی حفاظت ہوتی ہے، اور جیسے ہی ذکر کی محفل سے آپ دور ہٹے تو دنیا اور شیطان آپ کو گھیر لیتی ہیں۔ اس لیے ذکر کی محفلوں میں اپنا وقت دینا شروع کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے اور فرمایا لوگو میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں حالانکہ مسجد میں سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بازار میں لوگوں کو دیکھا تو فرمایا تم لوگ یہاں پر ہو، مسجد میں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف جلدی سے گئے مگر انہیں کوئی میراث بٹتی دکھائی نہیں دی، کوئی ورثہ نہیں تقسیم ہو رہا تھا، کوئی میراث نہیں بٹ رہی تھی۔ تو انہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
ہم نے تو مسجد میں کوئی میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی، کون سی میراث وہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا پھر تم نے وہاں کیا دیکھا؟ کیا دیکھا تم نے مسجد گئے تھے تو؟ وہ بولے کہ ہم نے دیکھا وہاں کچھ لوگ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تو رسول اللہ کی میراث ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی یہی رسول اللہ کی میراث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، رب کا ذکر ہی اللہ کے رسول کی میراث ہے۔ غور کیجئے، تو اللہ کے ذکر کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی اہمیت اگر آپ کو اس سے زیادہ بھی پڑھنی ہے، اور زیادہ آپ کو اس تعلق سے علم حاصل کرنا ہے، تو میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، آپ احیاء العلوم ترجمہ شدہ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، احیاء العلوم جلد نمبر 1 کے جو ذکر کا بیان ہے، جلد نمبر 1 میں آپ اس کو تفصیلی طور پر پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا اور اللہ کے ذکر کا آپ کا ذہن بنے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔